भाग 9। नफरत या बे इंतहा मोहब्बत। ट्रायल रूम से बाहर निकलते ही अनन्या का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी पड़ रहा था, जबकि आरव हमेशा की तरह अपनी ऐनक ठीक करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी धड़ाक, एक जोरदार धमाके के साथ पूरे मॉल की लाइटें गुल हो गई। घना अंधेरा छाते ही मॉल में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आरव! अनन्या खौफ से चिल्लाई। अनन्या! आरव ने एक सेकंड की भी देरी किए बिना अंधेरे में ही अनन्या का हाथ कसकर दबोचा और उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। राणा, पोजीशन लो। मॉल की दूसरी मंजिल से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। गुंडों की आड़ में रोहन नाकाब पहनकर आगे बढ़ा। उसने अनन्या की तरफ एक स्मोक ग्रेनेड धुएं का बम फेंक दिया। चारों तरफ जहरीला सफेद धुआं फैल गया। अनन्या को जोर जोर से खांसी आने लगी। इसे उठाओ! रोहन की नफरत भरी आवाज अंधेरे में गूंजी। एक गुंडे ने धुएं में अनन्या का हाथ पकड़कर खींचना चाहा। आरव की पैनी नजर ने धुएं के पार देख लिया। उसका दिमाग सनक गया। आरव ने झटके से उस गुंडे की कलाई पकड़ी और मरोड़कर सीधे जमीन पर दे मारा। कड़ाक! आरव ने अपनी गन निकाली और दो गुंडों को ढेर कर दिया। जब आरव सीधे रोहन की तरफ लपका तो चालाक रोहन ने पास खड़ी एक मासूम सी बच्ची को ढाल बनाकर आगे कर दिया। आरव नहीं! अनन्या चीख पड़ी। आरव को अपने कदम रोकने पड़े। रोहन ने मौका पाकर बच्ची को धक्का दिया और मॉल के इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। मॉल की इमरजेंसी लाइटें ऑन हुई। रोहन भाग चुका था, लेकिन उसके 3 गुंडे आरव के आदमियों के हत्थे चढ़ चुके थे। आरव के चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखें गुस्से से अंगार बनी हुई थी। उसने भागते हुए दरवाजे को देखा जहां से रोहन गायब हुआ था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। मॉल के हादसे के बाद हवेली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। मुख्य हॉल में पूरा परिवार मौजूद था। दादी माँ अपने सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने आरव और अनन्या को अपने सामने बुलाया। मॉल में जो हुआ उसके बाद अब और इंतजार करना ठीक नहीं है, दादी माँ ने कड़क लेकिन संजीदा आवाज में कहा। सक्सेना और रोहन का मकसद अनन्या को नुकसान पहुंचाना है। अनन्या अब सिर्फ इस घर की मेहमान नहीं है। कल सुबह पूरे शहर के सामने और मीडिया के बीच मैं अनन्या और आरव की आधिकारिक सगाई का ऐलान करूंगी। अनन्या स्तन रह गई। सगाई? इतनी जल्दी? आरव ने अनन्या की कलाई बहुत प्यार और मजबूती से अपने हाथ में ले ली। उसकी भूरी आंखों में अनन्या के लिए बेइंतहा सुरक्षा और हक का एहसास था। दादी माँ सही कह रही है अनु, आरव ने धीमी कड़क आवाज में कहा। जब तक दुनिया को यह नहीं पता चलेगा कि तुम आरव सिंघानिया की होने वाली पत्नी हो, ये चूहे ऐसे ही हमले करते रहेंगे। अब से तुम पर मेरा हक पूरी दुनिया के सामने होगा। अनन्या ने आरव की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, सिर्फ उसे अपना बनाने की बेइंतहा तड़प थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उधर शहर के एक गुप्त ठिकाने पर रोहन टीवी पर सिंघानिया खानदान की सगाई की खबर देख रहा था। गुस्से में उसने शराब का गिलास दीवार पर दे मारा। सगाई? आरव सिंघानिया तो उस लड़की से सगाई करेगा? रोहन पागलों की तरह हंसने लगा। तू सोचता है कि पुलिस और गार्ड्स लगाकर तू उसे मुझसे बचा लेगा? अगर तू उस पर हक जताएगा तो मैं उसकी जान लूंगा। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली जिसमें एक खतरनाक बेरंग जहर लो पॉइजन था। उसने अपने नए जासूस को कॉल मिलाया जो हवेली के फूल मालाओं और सजावट वाले आदमियों के साथ अंदर घुस चुका था। सुनो, रोहन ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, सगाई का फंक्शन है ना? अनन्या को जो बुके दिया जाएगा या जो ड्रिंक वो पिएगी उसमें जहर मिलाकर उसे दे देना। सगाई की अंगूठी पहनने से पहले ही अनन्या आरव की बाहों में दम तोड़ देगी। रात 10 बजे आरव का बेडरूम। सगाई के ऐलान के बाद हवेली में गहमा गहमी थी। अनन्या अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने सगाई की अंगूठी का नाप देख रही थी। तभी आरव कमरे में आया और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। आप बार बार दरवाजा बंद क्यों कर देते हैं मिस्टर सिंघानिया? अनन्या ने चिढ़कर मुंह बनाया। और यह सगाई का फैसला आपने मुझसे एक बार भी पूछा भी नहीं। आरव बड़े बड़े कदम भरता हुआ अनन्या के पास आया।
اس نے اننیا کی کمر اپنے دونوں باہیں ڈال کر اسے کھینچ کر سیدھے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ پوچھنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے مس شرما جنہیں اپنے فیصلے پر شک ہو۔ آرو نے اننیا کی ٹھڈی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ آپ بہت اڑیل اور کڑوے نیم کے پتے ہیں۔ اننیا نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر دھکا دینا چاہا، لیکن آرو کا شریر کسی چٹان کی طرح ڈھیلا نہیں ہوا۔ اور تم میری ضد ہو اننیا۔ آرو نے فسفساتے ہوئے اننیا کے ڈمپل پر بہت نزاکت سے کس کر دیا، پھر اس نے اپنے ہونٹ اننیا کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اننیا کا پورا شریر سہر اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آرو کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کس لیے۔ آرو نے اسے اپنی باہوں میں تھوڑا اور اوپر اٹھایا اور بے انتہا پیار سے اسے چومتا رہا۔ کچھ پل بعد جب آرو پیچھے ہٹا تو اننیا کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ کل کی سگائی کے بعد آرو نے اننیا کے کان کے پاس جھک کر نشیلی آواز میں کہا، تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں بھاگ پاؤ گی۔ آرو اپنی اینک ٹھیک کرتا ہوا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، لیکن اننیا کا دل خوشی اور گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ روہن کا بھیجا ہوا زہریلا گنڈا سگائی کے پھولوں کی ٹوکری لے کر حویلی کی ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ چکا ہے۔ اگلی صبح سنگھانیا حویلی کو لال اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور میڈیا والے حویلی کے وشال ہال میں موجود تھے۔ اننیا اپنے کمرے میں پیسٹل پنک گلابی رنگ کے شاہی لہنگے میں کھڑی تھی۔ اس کی رنگت دھوپ کی طرح دمک رہی تھی۔ تبھی اس کی بیسٹ فرینڈ ریا اور ریان کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ میری جان، ریا نے اننیا کی نظر اتارتے ہوئے کہا، آج تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ وہ خڑوس راون تجھے دیکھ کر پوری طرح کلین بولڈ ہو جائے گا۔ اور کیا بھابھی؟ ریان نے مذاقیہ انداز میں اپنے ہاتھ جوڑے۔ آج کے بعد آرو بھائی کا غصہ 50% کم ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ انہیں گھر پر بھی سنبھالو گی اور آفس میں بھی۔ اننیا ہنس پڑی، تم دونوں بھی نا۔ تبھی ایک ویٹر جو روہن کا بھیجا ہوا آدمی تھا، ہاتھ میں لال گلابوں کا ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا گلدستہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ میم، یہ اسپیشل بکے مسٹر آرو نے آپ کے لیے بھیجا ہے، ویٹر نے نظریں جھکا کر کہا۔ گلدستے کے پھولوں کی پنکھڑیوں پر روہن نے وہ بے رنگ سلو پوائزن چھڑکا ہوا تھا۔ جیسے ہی کوئی ان پھولوں کو سونگھتا، زہر سانسوں کے ذریعے شریر میں پھیل جاتا۔ اننیا نے مسکراتے ہوئے کہا، آرو نے بھیجا ہے۔ اننیا نے جیسے ہی وہ زہریلا گلدستہ اپنے چہرے کے پاس لا کر سونگھا، زہر کی تیکھی اور جان لیوا مہک اس کی سانسوں میں اتر آئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی آرو کی پینی نظر اس گلدستے پر پڑی۔ آرو نے بجلی کی تیزی سے چلایا، اننیا مت سونگھو۔ آرو لپکا اور اس نے گلدستے کو اننیا کے ہاتھ سے جھٹ کر دور پھینک دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زہر کی کچھ ہی بوندیں اننیا کی سانسوں میں پہنچ چکی تھی۔ آرو، اننیا کی آواز اچانک بہت دھیمی پڑ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں ہی پیلی پڑنے لگی، اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اننیا! آرو کی چیخ سے پورا کمرہ تھر تھرا اٹھا۔ اننیا بے سدھ ہو کر نیچے گرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ زمین پر گرتی، آرو نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ اننیا کا سر آرو کی چھاتی پر جا گرا، اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی اور ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ انو میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو انو۔ آرو کی کڑک آواز میں پہلی بار بے انتہا خوف اور تڑپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ آرو نے اننیا کی گالوں کو تھپ تھپایا، لیکن اننیا کی سانسیں دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ رانا، گاڑی نکالو ابھی کے ابھی، آرو چیخا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسوں کا ایک قطرہ نکل کر اننیا کے گال پر گرا۔ آرو نے اننیا کو اپنی گود میں اٹھایا اور حویلی کے مہمانوں، میڈیا اور پریواروں کو چیرتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اپنی جان سے بھی پیاری انو کو اس طرح بے جان دیکھ کر اس ارب پتی کا دل ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ سٹی ہاسپٹل کا ایمرجنسی وارڈ، لال لائٹ جل رہی تھی۔ ڈاکٹر اننیا کو اسٹریچر پر لے کر ICU کے اندر بھاگے، دروازے بند ہو گئے
اور باہر نو انٹری کی ریڈ لائٹ جل گئی۔ آرو ICU کے کانچ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اننیا کے خون اور زہر کے اثر سے کانپ رہے تھے۔ اس کا 3 پیس ٹیکسیڈو بکھرا ہوا تھا، اینک اتری ہوئی تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ ریا اور ریان بھی روتے ہوئے وہاں پہنچے۔ بھائی، انو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ریا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ آرو نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کسی بت کی طرح اس کانچ کے پار دیکھ رہا تھا جہاں ڈاکٹرز اننیا کے سینے پر پلس مشین اور آکسیجن ماسک لگا رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری اننیا؟ آرو نے ڈاکٹر کے دونوں کندھے دبوچ لیے۔ اس کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ مسٹر سنگھانیا، زہر بہت خطرناک اور سلو پوائزن ہے، ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا۔ یہ سیدھے دل کی دھڑکن پر اثر کر رہا ہے اور اگلے 2 گھنٹے میں اننیا جی کے لیے یہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ اگر انہیں ہوش نہیں آیا تو ہم انہیں کھو سکتے ہیں۔ کھو سکتے ہیں؟ یہ شبد سنتے ہی آرو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آرو وہی ICU کے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ جس آرو سنگھانیا نے پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا تھا، جو کبھی کسی کے آگے نہیں رویا تھا، آج اپنی ضدی اننیا کو کھونے کے ڈر سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی انو۔ آرو نے ICU کے کانچ پر اپنا ماتھا ٹکا دیا اور روتے ہوئے پھسپھسایا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں کڑوا نیم کا پتا ہوں، مجھے میٹھا کون بنائے گا انو؟ اٹھو، مجھ سے لڑو، مجھے ڈانٹو، لیکن پلیز آنکھیں کھولو۔ آرو ڈاکٹر کی مناہی کے باوجود بھی ICU کے اندر گھس گیا۔ کمرے میں مشینوں کی بیپ بیپ کی ڈراؤنی آواز گونج رہی تھی۔ اننیا بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور ہونٹوں کی رنگت اڑ چکی تھی۔ آرو دھیرے دھیرے چل کر سٹول پر بیٹھا۔ اس نے اننیا کا ٹھنڈا اور بے جان ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس نے اننیا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کے آنسو اننیا کی انگلیوں پر ٹپکنے لگے۔ انو، آرو کی آواز بھاری اور روند چکی تھی۔ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا نا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ 15 سال پہلے جب تم میری زندگی میں آئی تھی، تبھی سے میری یہ سخت دنیا صرف تمہارے ارد گرد گھومتی ہے۔ میں خڑوس ہوں، اڑیل ہوں، لیکن تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آرو نے اننیا کے ماتھے پر اپنی نم پلکیں ٹکا دی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ آرو سنگھانیا بھی ایک پل بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تبھی مشین کی بیپ تیز ہوئی۔ آرو کے ہاتھوں میں تھمی اننیا کی چھوٹی انگلی کی ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ اننیا کے نیلے پڑ چکے ہونٹوں سے ایک بہت ہی دھیمی کانپتی ہوئی آواز نکلی، آرو۔ آرو نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوشی اور راحت کے آنسو چھلک پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے بھاگ میں۔ دھنیہ واد۔